کہ ہونا ایسا کہتے کپڑے پاڑن کا دل رہ گیا جی بھاجی یہ تو آپ نے زیادہ میں مریم نواز صاحبہ نو اپنا سینہ کٹ کے نہیں وکھا سکتا جی میرا تو بڑا برا حال ہویا پیا جی بھاجی میرے بچے بھوکے مرتے پے جی میرے کو مال کا پیسہ بھی نہیں کہیں کا ماں جی اتنا پرانا موبائل بیچن کیوں لگے ہو روندے کیوں پہ ماں جی رو کیوں رہے ہو دو باقی بننا پڑے گا ڈکیٹ تسی پھر سدھرنا ہے تو تانوں معافی نہیں دینی مگر ساڈی یہ دیکھو بدوا ہے خدا کرک کرے گا تانوں آئے سی اپنے بچیاں نو کچھ کرن واسطے لاہور دے اندر آپ ہی لٹ پٹ گئے. ناظرین اکرام یہ ویڈیو ہے ایک ماں کی جو کہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا چھوٹا موبائل لے کر ایک دکان پر جاتی ہے. دکان پر وہ کہتی ہے کہ اس موبائل کو سیل کر دو, اس موبائل کو بیچ دو اور مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کروا سکوں. دکان والا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے بچے کو آخر کیا ہے اور یہ جو موبائل آپ لے کر آئی ہیں اس کی قیمت تو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کو اس طرح علاج کروا سکیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بچے کو نمونیا ہے, 2 ماہ کا ان کا بیٹا ہے, ان کا بچہ ہے جن کا انہوں نے علاج کروانا ہے. اور اس پر وہ دکاندار کی جانب سے بھی پوچھا گیا کہ کتنے آخر پیسے لگیں گے, تو وہ کہتی ہیں تقریباً 400 روپے کا انجیکشن اس کو لگے گا. اور یہ ناظرین اکرام جو موبائل لے کر آئی ہیں اس موبائل کی اب اس وقت قیمت 200-300 اس سے زیادہ نہیں جا سکتی اور وہ ماں پھر بار بار رو بھی رہی ہے. ناظرین اکرام یہ کہانی صرف ایک ماں کی نہیں ہے, یہ کہانی درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں ایسے افراد کی ہے کہ جو بیچارے اپنا پیٹ پالنے سے اس وقت قاصر ہیں. 2 وقت کی روٹی انہیں ملنا ناظرین اکرام بہت ہی مشکل ان کے لیے ہو چکا ہے. پیٹرولیم پرائسز, مہنگائی, انفلیشن, اس سب کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے اتنے زیادہ تباہی آ چکی ہے پاکستان میں. اور جو بچی کچھ کمپنیاں ہیں وہ بھی پاکستان سے اس وقت جو اپنی سرمایہ جو ہے باہر لے کر جا رہی ہیں. تو اس سے پاکستان اب اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان خود خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. اور ساتھ میں جو پبلک ہے وہ پبلک بھی بیچاری اب 2 وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں, وہ پبلک اپنا بہتر علاج معالجہ نہیں کروا سکتی, اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے بھی قاصر ہے. آپ نے اس وقت ایک ماہ کی تو ویڈیو دیکھی ہی ہے, آئیے ذرا آپ کو اور دیگر ویڈیوز دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا پاکستانی, ہمارا پاکستانی کس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. کہ ہونا ایسا کہتے کپڑے پاڑن کا دل رہ گیا جی بھاجی یہ تو آپ نے زیادہ میں مریم نواز صاحبہ نو اپنا سینہ کٹ کے نہیں وکھا سکتا جی میرا تو بڑا برا حال ہویا پیا جی بھاجی میرے بچے بھوکے مرتے پے جی میرے کو مال کا پیسہ بھی نہیں کہیں کا. تو جی ایسا کہ حالت بڑی خراب تھی, ہوں تو میں پٹن جو ہی رہ گیا جی بھاجی میں تو بل مار گئے جی مینو کرایہ مار گیا جی. بننا پڑے گا ڈکیٹ تسی پھر سدھرنا ہے تو تانوں معافی نہیں دینی مگر ساڈی یہ دیکھو بدوا ہے خدا کرک کرے گا تانوں انشاءاللہ. میری بدوا ہے, دلوں بدوا ہے, نہیں تو کچھ ساڈا کرو. تاڈی مہربانی ہے, روٹی کھانی ہے تاڈی کراں کوئی میٹرو ٹرین کی چٹنی میں روٹی کھانی ہے, روٹی کھوانی ہے, مہربانی ہے تاڈی. ناظرین اکرام اگر حکمرانوں یا کرپٹ عناصر یا پھر اشرافیہ کی نظر سے دیکھیں تو یہ محض کیڑے مکوڑے تھے جن کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اب آپ کو لے چلتے ہیں اصل اس اشرافیہ کی جانب کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک پاکستان اس نہج تک پہنچا ہے. اس وقت آپ فوٹیج ناظرین اکرام ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, اس فوٹیج میں آپ کو وہ چہرہ نظر آئے گا جو آپ کے اصل پاکستان کی اشرافیہ کا چہرہ ہے. یہ ناظرین اکرام یہ جو چہرے ہیں یہ چہرے اقتدار میں ملنے سے پہلے اپوزیشن میں جب تھے تو سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آتے تھے, مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے نظر آتے تھے. اور اس وقت جب خود اس وقت اقتدار میں ہیں تو مہنگائی اس وقت 12% تھی, آج مہنگائی کی ریشو 44% تک پہنچ چکی ہے, اس سے زائد پہنچ چکی ہے. اور آج ناظرین اکرام اس مہنگائی کے دور میں بجائے اس کے کہ یہ احتجاج کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ اس وقت اقتدار میں ہیں کچھ اس پر عملی اقدام کرتے, ان کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے, آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں روپے صرف اور صرف اپنے میک اپ پر لگائے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے اپنے کپڑوں پر, اپنے جوتیوں پر لگائے جا رہے ہیں. اور بچی کچھ کسر ناظرین اکرام کہاں نکل رہی ہے, جس طرح سے یہ اشرافیہ جب گھروں سے نکلتی ہے تو ایک بڑا لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے. اور اس لاؤ لشکر میں جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہوں, دیگر گاڑیاں ہوں, ان کے اپنے بچے, اہل و عیال وہ بھی ان میں سفر کرتے ہیں. اور آپ کے اور ہمارے پیسوں کا جو پیٹرول, ہم جو ڈالر میں پیٹرول پرچیز کرتے ہیں, وہ ڈالر بھی یہ لوگ, یہ اشرافیہ جو ہے اسے بھی پھونکتے نظر آتی ہے. اور جب کبھی ان سے اس حوالے سے سوال کیا جائے
تو یہ ڈائریکٹ انگلی آپ پر اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اس وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اصل میں حقیقتاً ہم لوگ، آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکس آپ پر لگ نہیں رہا، وہ ٹیکس ان پر لگ رہا ہے، وہ ٹیکس لگ رہا ہے ان کے عیاشیوں پر، وہ ٹیکس لگ رہا ہے ان کے جہازوں پر۔ 11 ارب کا جب جہاز لے لیا جائے گا اور دوسری جانب ایک ماں 400 روپے کا موبائل بیچنے کے لیے آئی ہے تاکہ اپنے بچے کو جو ہے نمونیا کا انجیکشن لگوا سکے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ ناظرین کرام، یہ وہی پنجاب ہے یا اوورال پنجاب KP کے پاکستان میں صحت کارڈ متعارف ہوا تھا۔ کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے جن کو سراہنا چاہیے، جن کو بعد میں اگر کسی کو کوئی اپوزیشن یا اس جو ہے دوسری پارٹی اگر اقتدار میں ہے تو کم از کم وہ اس پروجیکٹ اسے بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھی کھیل کھیلا گیا اس موجودہ کرپٹ اشرافیہ کی جانب سے۔ اور اس وقت جو صحت کارڈ جس کی وجہ سے آپ کو 7 لاکھ روپے تک کے آپریشن جو ہے آپ مفت کروا پا رہے تھے، غریب کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات میسر تھی۔ ابھی بھی آپ KPK میں چلے جائیں، وہاں پر صحت کارڈ اسی طرح سے کارآمد ہے جس طرح سے پہلے تھا۔ وہاں پر آپ کو لوگ بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جہاں لاکھوں ان کے لگنے تھے وہاں پر مفت میں ان کا آپریٹ بھی ہوا اور جاتے ہوئے انہیں کرائے کے پیسے بھی دیے گئے۔ یہ وہ اقدام تھا جس کو سراہنا چاہیے تھا، لیکن آتے ساتھ ہی اس پر سیاست کھیلی گئی، اور سیاست کے حوالے سے کیا بیانات داغے گئے، ذرا اس فوٹیج کو آپ ملاحظہ کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اس نہج تک گر جائے کہ وہ صحت کے حوالے سے جو اگر ایک اچھا کام جہاں پر ہو رہا ہے، جہاں پر غریب کا مفت علاج ہو رہا تھا، وہ اس کے خلاف ہی جانا شروع ہو جائے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کی وجہ سے پوائنٹ سکورنگ اس حکومت کو نہ ہو جائے جو پہلے جو حکومت رہی ہے یا جو یہ منصوبہ لے کر آئی ہے، اس کو کہیں ووٹ ہی نہ پڑ جائیں، اور اس وجہ سے اس منصوبے کو ٹھپ کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک بھتیجی اپنے چچا کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس منصوبے کو کوئی بھی آپ جواز بنا کر اس منصوبے کو آپ بند کر دیں۔ اس منصوبے سے کس کا نقصان ہونا تھا؟ اس کے بند ہونے سے اس سے آپ کا نقصان ہونا تھا، اس سے ہمارا نقصان ہونا تھا۔ انہیں پرواہ ہے، انہیں تو اگر ان کو ذرا سا بھی کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ مچھر بھی اگر ان کو کاٹ لے تو اس کا علاج بھی یہ باہر لندن میں جا کر کرواتے ہیں، جرمنی میں، یورپ میں جا کر یہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جینا ہے، آپ نے مرنا ہے، اور یہاں پر آپ کا علاج ہونا ہے۔ آپ کے ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کر کے باہر یہ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں سوال کرتے کہ آخر ہمارا پیسہ ہم پر کیوں نہیں آپ لگاتے؟ صحت کی ہمیں اچھی فیسلٹیز کیوں نہیں دیتے؟ مفت صحت ہمیں پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ مفت کی صحت کی اگر سہولت دی جاتی تو یہ ماں آج اس طرح سے 400 کا موبائل بیچنے کے لیے نہ آئی ہوتی۔ یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹرو کو ہم لوگ چاٹیں، تو یہ لوگ اس طرح سے کہنے پر مجبور نہ ہوتے۔ آپ نے صرف اپنے کمیشن بنائے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، اور ساتھ میں سوئس بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے، لیکن آپ نے اگر خرچ نہیں کیا تو آپ نے وہاں خرچ نہیں کیا جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا۔ جس کے لیے لوگ آپ کو اقتدار میں لے کر آئے تھے، آپ نے ان پر خرچ نہیں کیا، اور ان پر خرچ کیے بغیر ان پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمران بھی مانا جائے اور جہاں سے گزریں آپ کو سیلوٹ بھی کیا جائے، تو یہ اب اس وقت ہونے والا نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کریں گے اور لوگوں کو سوال کرنا بھی چاہیے۔